ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا سبحانہ وتعالی ما یقولون علوا کبیرا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 سے 43 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مسؤولا أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ترجمہ: اس بات کے پیچھے مت لگ جس کی تجھے خبر نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس کی جانے والی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 کا تفسیر۔ بلا علم کے زبان نہ ہلاؤ، یعنی جو بات تم جانتے نہیں اسے زبان پر نہ لاؤ، نہ اس کا قصد کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، بے دیکھے بے سنے اور بے جانے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا، سنا اور جانا، کیونکہ اللہ ان تمام باتوں کے متعلق باز پرس کرے گا۔ بہرحال بلا علم کے محض گمان و قیاس سے اور خیال و وہم سے کہہ دینا ناجائز ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 12 میں فرمایا: اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ گمان سے بچا کرو، کیونکہ گمان بدترین جھوٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن آنکھ، کان، دل سبھی سے باز پرس ہوگی، ان سب کی طرف سے انسان کو اور انسان کی طرف سے ان کو جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آیت 37۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ آیت 38۔ ترجمہ: اور زمین پر اترا کر مت چلو، کیونکہ تم نہ زمین پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام برے کام تمہارے رب کے نزدیک ناپسند ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 37 اور 38 کا تفسیر۔ مغرورانہ چال کی مذمت۔ آیت 37۔ اللہ غرور کی چال سے منع فرما رہا ہے، کیونکہ یہ چال مغروروں کی ہے۔ تم کتنے ہی کھٹ کھٹ کر کے زمین پر زور سے پاؤں مار مار کر چلو مگر زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور کتنے ہی سربلند ہو کر چلو مگر پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ایسے لوگوں کا بالکل الٹا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، وہ چادریں زیب بدن تھیں، 2 چادریں زیب بدن تھیں، اتنے میں زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہ زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ خود قرآن میں قارون کے بارے میں ہے کہ وہ خوب بن ٹھن کر اپنی قوم کے سامنے آیا، آخر اللہ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی، اللہ اس کو سربلند فرمائے گا، گو وہ اپنے دل میں تو اپنے کو حقیر سمجھ رہا ہو مگر اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور جس نے غرور کیا اللہ اسے پست کر دے گا، گو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو مگر لوگوں کے نزدیک بڑا ذلیل ہے، بلکہ ان کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہے۔
تمام برے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ آیت 38، یعنی ہم نے مذکورہ بالا جن جن کاموں سے تمہیں روکا ہے وہ بہت ہی برے کام ہیں جن کی باز پرس کی جائے گی اور جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ آیت 39 ترجمہ، یہ تمام باتیں اس دانائی میں سے ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر بھیجی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مقرر نہ کرو، نہ تو قابل نفری ہو کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 39 کا۔ تفسیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتیں وحی سے بتاتے ہیں۔ آیت 39، یعنی ہم نے تمہیں جن اخلاق حمیدہ کا حکم فرمایا ہے اور جن بری باتوں سے روکا ہے وہ تمام آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اخلاق حمیدہ کی ترغیب دیں اور اخلاق ذمیمہ سے نفرت دلائیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ورنہ صرف تمہارا ضمیر ہی بلکہ تم پر اللہ اور تمام لوگ تھو تھو کر رہے ہیں اور تم ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگرچہ خطاب نبی سے ہے مگر امت مراد ہے کیونکہ آپ تو معصوم ہیں۔ آفا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ آیت 40 ترجمہ، کیا اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب فرما لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی؟ یقیناً تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 40 کا۔ تفسیر، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتانے والوں کی ترویج مشرکوں کی ترویج ہے جن کے خیال میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان بدبختوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں خیال کر کے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر ان کی پرستش کرنے لگے۔ ان کی تینوں باتیں غلط ہیں۔ پھر سخت لہجے میں تردید فرمائی کہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے اولاد ہے اور اس کی اولاد بیٹیاں ہیں جن سے تم خود چڑھتے ہو، بلکہ اگر کوئی شامت کی ماری تمہارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے تو اسے زندہ ہی زمین میں گاڑاتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ آیت 41 ترجمہ، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں مگر یہ ان کی نفرت ہی بڑھاتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 41 کا۔ تفسیر، آیت 41، قرآن نے طرح طرح سے سمجھا دیا، یعنی ہم نے قرآن میں تمام بشارتیں اور ڈراوے بیان فرما دیے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور دلائل و نصائح کو خوب جان لیں اور شرک و ظلم اور بہتان و افطرا سے باز آ جائیں، مگر یہ نصیحتیں ظالموں کی نفرت ہی بڑھاتی ہیں اور یہ حق سے دور ہی ہوتے جاتے ہیں۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آیت 42، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ آیت 43 ترجمہ، آپ فرما دیں اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اب تک تو کبھی کہ صاحب عرش کی طرف کوئی راہ تلاش کر لیتے۔ اللہ تو ان کی باتوں سے پاک و بالا ہے اور بہت ہی بلند ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 42-43 کا۔ تفسیر، آیت 42، تقرب کے لیے صرف شریعت کی ضرورت ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے جو یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے اس کا کوئی شریک ہے اور اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ اس شریک کی بھی عبادت کرتے ہیں، فرما دیں کہ اگر تقریب و شفاعت کی وجہ سے اللہ کے سوا کسی اور بھی کی بھی عبادت ہوتی تو وہ خود بھی اس کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب ڈھونڈتے، لہٰذا تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے جیسے تمہارے معبود اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہیں کسی ایسے معبود کی ضرورت ہی نہیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو، کیونکہ اللہ شرک پسند نہیں فرماتا اور نہ اس سے خوش ہوتا ہے۔
بلکہ اور ناراض ہوتا ہے اور مشرکوں سے بیزار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کے ذریعے یہی شرک مٹایا اور لوگوں کو اس کی نحوست سے ڈرایا ہے۔ آیت 43۔ اللہ شرک سے پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات تو ہر پہلو سے مقدس و مطہر ہے اور وہ لوگوں کے الزاموں سے بری ہے۔ وہ تو ایک ہی اللہ ہے جو بے نیاز ہے اور صاحب اولاد نہیں اور نہ ماں باپ والا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 سے 43 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔